السلام علیکم ٹو ایوری ون، آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی پر۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا کلاس ہے وہ آج ہم الطاف حسین حالی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات کا ہم جائزہ لیں گے۔ بہت ہی اہم نظم نگار ہے اور نظم نگار کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک جو ہے ناقد بھی ہے، تو آج ہم اس کو نظم نگاری کے حوالے سے ہی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جب ہم دیکھیں گے ان کے حوالے سے، تو خواجہ الطاف حسین کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ سبھی کو پتہ ہے ان کی پیدائش کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ان کی جو پیدائش ہے 1837 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو اگر ہم بات کرتے ہیں 1916 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں حالی کے حوالے سے، تو خواجہ الطاف حسین حالی ہندوستان میں اردو کے نامور شاعر اور نقاد گزرے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بولا تھا، یہ نظم نگار کے ساتھ ساتھ ایک ناقد بھی تھے، تنقید نگار بھی تھے، اہم ہی جو ہے اردو کے نامور شاعر اور نقاد ہے یہ۔ تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں، حالی جو ہے 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش جو ہے ان کے والد کا نام تھا۔ تو حالی جو ہے 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش جو ہے ان کے والد کا نام تھا۔ تو اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے، ابھی 9 سال کے تھے، 9 برس کے ہی تھے، والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور کچھ عرصے بعد ہی ان کی والدہ کا بھی دماغ معاف ہو گیا تھا۔ تو حالی کے بڑے بھائی امداد حسین نے پرورش کی تھی حالی کی۔ تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں، اسلامی دستور کے مطابق پہلے قرآن مجید حفظ کیا تھا الطاف حسین حالی نے، بعد ازاں عربی کی تعلیم شروع کی تھی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے قرآن مجید حفظ کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے عربی کی تعلیم بھی جو ہے حاصل کی تھی۔ تو 17 برس کی عمر میں جو ہے 17 جو ہے برس کی عمر میں انہوں نے کیا کیا تھا، ان کی فرضی کے خلاف شادی کر لی تھی۔ ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کی گئی تھی۔ الطاف حسین حالی کی 17 برس کی عمر میں ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد حالی کے بچپن کا زمانہ ہندوستان میں تمدن اور معاشرت کی انتہائی زوال کا دور تھا، اور سلطنت مغلیہ جو 300 سال سے اہل ہند خصوصاً مسلمانوں کی تمدنی زندگی کی مرکز بنی ہوئی تھی، دم توڑ رہی تھی۔ تو اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں 1856 کی، تو 1856 میں حالی حصار کے کلکٹر کے دفتر میں ملازم ہو گئے تھے، لیکن 1857 عیسوی میں پانی پت آ گئے تھے، اور 3-4 سال بعد جہانگیر آباد کے رئیس مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالی مقرر کیے گئے تھے۔ تو مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیف مقرر ہوئے تھے الطاف حسین حالی۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے، مولانا الطاف حسین حالی دلی آ کر غالب کے شاگرد ہوئے تھے، اور غالب کی وفات پر حالی لاہور چلے آئے تھے اور گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت اختیار کی۔ لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی، یوں شعر و شاعری کی خدمت کی اور جدید شاعری کی بنیاد ڈالی۔ تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں، 4 سال لاہور میں رہنے کے بعد الطاف حسین حالی دلی چلے گئے اور اینگلو عربک کالج میں معلم ہو گئے۔ وہاں سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہاں پر ان کی ملاقات کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ سر سید احمد خان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور ان کے خیالات سے متاثر ہوئے تھے الطاف حسین حالی۔ اور اسی دوران 1879 عیسوی میں مسدس حالی، جس کا دوسرا نام مدوجز اسلام بھی ہے، اس پر سر سید کی فرمائش مسدس حالی سر سید کی فرمائش پر لکھی تھی۔ جو حالی نے اس کو لکھا تھا، سر سید کی فرمائش پر لکھا تھا۔ مسدس کے بعد حالی نے اسی طرز کی اور بہت سی نظمیں لکھی، جن کے سیدھے سادے الفاظ میں انہوں نے فلسفے کے ساتھ ساتھ تاریخ، معاشرت اور اخلاق کے ایسے پہلو بیان کیے جن کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ اور ملازمت کے فارغ ہونے کے بعد پانی پت میں سکونت اختیار کر لی تھی الطاف حسین حالی نے۔ 1904 عیسوی میں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ تو 1904 عیسوی میں 31 دسمبر 1914
ईस्वी को पानीपत में वफ़ात कर गए थे। और सर सैयद जिस तहरीक के अलमबरदार थे, आप सभी को पता है, अलीगढ़ तहरीक के अलमबरदार थे, जिसको सर सैयद तहरीक के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही इसी के नकीब थे। सर सैयद ने उर्दू नस्र को जो वक़ार और आला तनकीद के जौहर अता किए थे। तो इसके बाद हम देखेंगे इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था इसके लिए। तो इसके बाद जब हम इनकी तसानीफ़ पर आते हैं, इनकी जो अदबी ख़िदमात का जो है जायज़ा लेंगे हम। सबसे पहले इनकी तसनीफ़ हम देखेंगे। पहली जो इनकी तसनीफ़ हम यहाँ पर देखेंगे, तरियाक मसमूम, इसकी इशाअत कब अमल में आई थी? 1868 ईस्वी में। उसके बाद मुसद्दस हाली, इसकी सन तसनीफ़ 1879 है। ये मुसद्दस हाली जो है मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की दास्तान है। और इसके बाद हयात सादी भी इनकी एक तसनीफ़ है 1886। उसके बाद यादगार गालिब भी इनकी है 1897। हयात जावेद है 1901। मुकदमा शेर व शायरी 1893। ये सारी की सारी तसनीफ़ात जो है बहुत ही अहम है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। उसके बाद मजालिसुन्निसा 1874, ये जो है लाहौर में लिखी गई थी। तालिबात के लिए जो 400 रुपये इनाम की हकदार सरकार की जानिब से करार पाई थी और बरसों निसाब में शामिल रही। तो बहुत ही अहम तसनीफ़ है ये भी। इसके बाद जब हम बात करते हैं हाली की मरासियों की, इनकी 5 कुल शख्सी मरसिए थे, जो कि किस किस पर इन्होंने मरसिया लिखा था आगे हम देखेंगे। इनका जो मरसिया था, मरसिया गालिब इनका एक मरसिया है 1869, जो कि किस बंद में है? तरकीब बंद में है। और दूसरा जो इनका शख्सी मरसिया है वो इनके बड़े भाई पर इन्होंने एक मरसिया लिखा था, ख्वाजा इमदाद हुसैन का 1885 to 86। उसके बाद मरसिया हकीम महमूद जान 1892, जो किस हैत में है? तो मुसद्दस की हैत में है। उसके बाद मलका विक्टोरिया का मरसिया 1901, ये भी किस बंद जो है किस में है? तरकीब बंद में है। और 5वां जो इनका शख्सी मरसिया है, नवाब मोहसिन मुल्क का मरसिया भी इन्होंने लिखा है 1907 ईस्वी। ये 5 इनके कुछ जो है शख्सी मरसे हैं, आप उनको याद रख सकते हैं। और ये भी आप याद रखेंगे कौन कौन सा मरसिया है, किस किस पर इन्होंने मरसिया लिखा था। जैसे कि मरसिया गालिब है, अपने बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन पर इनका एक मरसिया है। मरसिया हकीम महमूद जान का है, मल्क विक्टोरिया का है, नवाब मोहसिन मुल्क का भी इन्होंने एक मरसिया लिखा था।